اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے جو مجالس لگتی ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ مجالس بخشش کا باعث ہوتی ہے۔ ہمارا جلسہ سالانہ ایسی ہی مجالس میں سے ایک مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ یہ ایسی بابرکت محفل ہے کہ جس میں شامل ہونے والوں کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار دعائیں کی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بخشے، ان کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا کرے۔ فرمایا خدا ان کے ساتھ ہو، ان پر رحم کرے، ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے، ان کے ہم و غم دور فرمائے، ہر ایک تکلیف سے ان کو نجات عطا کرے، ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ اٹھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہو۔ اس دنیا میں بھی بے شمار دعائیں اور آخرت کے لیے بھی دعائیں۔ یہ وہ بابرکت جلسہ ہے جس میں روحانیت ترقی کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایمان اور اخلاص میں ترقی دینا ہے۔ آئیے جلسہ سالانہ میں شامل ہوں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بنیں، اپنے پیارے آقا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی دعاؤں کا وارث بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں پاکستان جو تقریر کی گئی ابھی جرمن میں، تو اس کا اردو 13 تاریخ کو یہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے مظلوموں کے آواز بننے کے لیے یہاں 13 تاریخ کو 4 بجے پروگرام لایا گیا کیرولین گڑھ سے۔ میری اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے درخواست ہے جو قرب و جوار میں رہ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور ان مظلوموں کی مدد کرنے کا ایک چھوٹا سا سبب بنے۔ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے غیر یقینی ہے کہ اس صدی میں کہ جب ترقی یافتہ دور ہے اور یہ ترقی یافتہ مہذب ملک ہے، مینٹلی قائد کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ان کے زیر سایہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے۔ معصوم بچوں کو 20,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، ہم اتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ یہ وہ ممالک جو جانوروں کی تکلیف پہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، دوسرے ملکوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کو اسلحہ دے رہے ہیں، یہ اسلحہ دے رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور نہ اس بھیڑیے نے ہاسپٹل چھوڑے، نہ انہوں نے اسکول چھوڑے، نہ پرائیویٹ گھر چھوڑے، ایمبولینسیں نہیں چھوڑی، ہیلتھ ورکروں کو شہید کر دیا گیا، عام لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو امداد لے کے جا رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، جو امداد لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ سب یہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے، لیکن افسوس کہ یہ جو مہذب اور طاقتور ممالک ہیں جن کے بس میں بہت کچھ ہے، یہ چاہے تو ظالم کو روک سکتے ہیں۔ اور یہ UN میں قرارداد بھی پاس ہوئی ہے کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست کا درجہ دیا جائے، ان کو حقوق دیے جائیں، لیکن یہ دن بدن وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ یہ جب سے یہ ناسور وہاں پہ انہوں نے گاڑا ہے وہ ظلم سے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں اور روز بروز ہمارے دل زخمی ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہمیں آ کے یہی رونا پڑتا ہے باہر، یہاں آ کے فریاد کرتے ہیں کہ خدا را ان پر ظلم بند کیا جائے، فلسطینیوں کو انسان سمجھا جائے، ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جائے اور ان کے گھروں پر بمباری بند کی جائے اور یہ نسل کشی بند کی جائے اور ان کے جو انسانی بنیادی حق ہے آزادی کا وہ انہیں دیا جائے اور بچوں کا قتل عام بند کر دیا جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ نیتن یاہو وہ انسان ہے کہ جانور ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس کے بھی خلاف ہیں جو ان پہ ظلم ہوا ہے، جو وہاں پہ جو 1200-1300 بندے مارے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ بے گناہ لوگوں کو مار دیں۔ اور یہ شرم کی بات ہے، UN کو آواز نہیں بننا چاہیے صرف
ڈنڈا پکڑنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے اس عالم میں. اور جو ارد گرد ہمسایہ ممالک ہیں, اردن ہے, مصر ہے, سعودی عرب ہے, یہ بے شرمی کے سارے حدود کراس کر چکے ہیں. ان کو حیا نہیں کہ ہم کو جب یہ ان کے بس میں بہت کچھ ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے, یہ غلام ملک ہے. تو میری یہ درخواست ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ اٹھے اور ان کے لیے آواز بنے. دنیا میں جہاں کہیں رہ رہے ہیں, خاص طور پہ یورپ میں آپ لوگوں کو آزادی ہے, جہاں رہ رہے ہیں اٹھ کے ان کے لیے آواز بنے, چاہے برطانیہ میں ہے, بیلجیم میں ہے, فرانس میں ہے, آپ کسی جگہ پہ بھی موجود ہے. تو پاکستانی کا کام ہے کہ اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ان کی آواز بنے. فری فری فلسطین, فری فری غزہ. بہت شکریہ. پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت مجمع جمع کیا پاکستان کی وجہ سے بھی, پاکستان کو بہتری کے لیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر پاکستان سے باہر بھی فلموں میں رکھے ہوتے ہیں, پاکستان کے باہر بھی مسالے میں رکھے ہوتے ہیں. اور اب تو ایک نئی عزت ہے کہ پاکستان کے باہر بھی پولیٹیکل جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی بنا پہ ہم بڑے ردیوں میں شکار ہوتے ہیں. پاکستان کے بعد ہمیں صرف پاکستانی ہو کر رہنا ہے, پاکستانی بن کر دکھانا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی پوری ٹیم مبارکباد پیش نہیں ہے. اور میں اپنی حیثیت میں جہاں جس کام حاضر ہوں میں انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت 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 شکریہ. سلامت رہے پاکستان زندہ باد, زندہ باد. السلام علیکم. کل جرمنی میں بہت زیادہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا جس کو بند کرنا پڑا. اور اتنی زیادہ بارش ہوئی جرمنی میں کہ جرمنی کے لوگ بالکل اس وقت دہشت میں آ چکے ہوئے تھے اور میچ بھی کافی عرصہ بند کرنا پڑا. گراؤنڈ بالکل پانی سے فل ہو چکا تھا اور اتنی زیادہ بارش تھی کہ جرمنی اور ڈنمارک کا میچ تھا. لوگ دہشت سے بالکل کرسیوں کے نیچے گھس رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بھی طوفانوں میں اور زلزلوں میں اور پانی میں بہنے والے موسم میں پھنسے ہوئے ہیں. کویت میں اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ باہر گرے ہوئے پلاسٹک پگھل کر زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں. اور عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی عرب ملکوں میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑی. میں یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پر KMB TV پر آپ کو ملے گی. زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ دوستوں کو شیئر کیجیے گا. جرمنی میں کل جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے کیلروں میں پانی چلا گیا, انڈر گراؤنڈ جو مکان بنے ہوتے ہیں ان میں پانی چلا گیا. پھر وہ جو فرمیں ہوتی ہیں وہ آ کر پانی نکال رہی تھی لوگوں کے. باناف جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر بھی پانی آ گیا اور جس کی وجہ سے خطرے کے الارم بجنے شروع ہو گئے. آگے جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر دیکھنا. اوکے جی, خدا حافظ. انسانیت زندہ باد.